اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آداب زندگی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں زندگی گزارنے کے درست طریقے سیکھنے کی بھی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل جانشین امیر اہل سنت اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ گروہ در گروہ وارد ہوں گے، جن کو میں انہیں دنیا میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور پہلا سوال جانشین امیر اہل سنت سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور اللہ کریم جل وعلا نے پھر کرم فرمایا، سفر مدینہ کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اور بڑا ایمان افروز سفر ہے، ہر بار بڑا سونا، اس پر یہ کیا سوال کرنا کہ سفر مدینہ کیسا رہا۔ میں چاہوں گا کچھ یادیں اگر سفر مدینہ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں۔ دیکھیں، سفر مدینہ تو یہی نرالا سفر ہوتا ہے۔ یہ بس یہ ہے کہ بندہ وہاں جو ہے وہ جس مقصد کے لیے گیا ہے، اگر اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی کامیابی ہے۔ اب جیسے حرمین طیبین، اسے ایک اپنے آداب ہیں، ایک وہاں کے حقوق ہیں۔ اب حرم مکہ میں جو ہے وہ نیکی اگر بندہ کرے تو 1,00,000 برابر ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تب 1,00,000 ہے۔ اب اگر بندہ گیا وہاں کمانے کے لیے نیکیاں، اور غیبتیں کر بیٹھا، چغلیاں کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا مختلف، تو اب جو ہے یہ الٹا ثواب کے جو ہے وہ گناہ کما کر پلٹے گا۔ جو عبادت مکہ شریف میں ہو سکتی ہے وہ عبادت کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ طواف وہ صرف وہیں ہو سکتا ہے، عمرہ وہیں ہو سکتا ہے، سعی وہیں ہو سکتی ہے، کھڑے ہو کر زمزم شریف پینا، خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ وہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، واہ۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ جاتے ہیں حرمین طیبین کے حاضری کے لیے، تو ایک تو یہ کہ وہاں کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جوسز وغیرہ پینے کے بجائے زمزم شریف پہ توجہ دیں۔ کیا بات ہے، زمزم ہی پیتے رہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے زمزم کی جو یہاں نہیں ملتی، یعنی ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہے۔ میسر نہیں، اگر میسر ہے بھی تو وافر مقدار میں نہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پی سکے، جی، جبکہ وہاں وہ بآسانی لے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں بھی سپر اسٹور پہ جائے وہاں سے خرید سکتا ہے اور پی سکتا ہے۔ کعبہ میں حاضر ہو کر بھی اگر یہ جلوے دستار بالکل۔ اور دوسرا ہے کہ اپنا وقت جو ہے وہ مسجد الحرام میں گزارے۔ واہ، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ زبردست۔ اعتکاف کی نیت کر لے، اب زمزم شریف پینا بھی جائز ہو جائے گا، وہاں جتنی دیر رہے گا اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں جائے تو اس شہر کے بھی آداب بجا لے، وہاں کی چیزوں کے بارے میں سوچے نا۔ اگر اسے کوئی چیز اگر اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوئی تو یہ اپنی طبیعت پر روئے، نہ کہ اس چیز کو بولے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہے نا کہ کسی نے کہا کہ یہاں کا دہی کھٹا ہے، تو خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کوئی ناراض سا پایا تھا اللہ کہ ہمارے آپ نے جو ہے وہ ہمارے شہر کے دہی کو آپ نے کھٹا بولا۔ تو یہ جو ہے وہ اپنی طبیعت پر ملال کرے، اپنی طبیعت کے بارے میں سوچے کہ میری طبیعت کیوں جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہو رہی، یہ اس پہ روئے۔ یہ تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دے تو اس کے تو پر آداب ہے، سبحان اللہ۔ اور جتنا ہو سکے مسجد نبوی شریف میں وقت گزارے، کہ یہاں جو وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ یہاں اگر گناہ کرتا ہے مدینہ شریف میں تو ایک گناہ کاؤنٹ ہوگا، مسجد نبوی شریف میں اگر کوئی ایک بار درود شریف پڑھے گا تو اسے 50,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور گناہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا۔ رحمت ہے یہاں۔ جب بندہ یہاں کا سفر کر رہا ہے تو آداب کو بھی ملحوظ رکھے۔ حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہے
اس مقصد کو پانے کی کوشش کرے. جی تو کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی خاص مقصد؟ ایک تو یہ ہے کہ زیارت نبی کے لیے حاضر ہوا ہے یا حرم کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے، یا کوئی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے بھی وہاں کا سفر کر سکتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشکل دور نہیں ہو رہی، تو اب میں مدینہ کا سفر کروں، مکے کا سفر کروں، یوں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کہ اگر وہ اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی جاتا ہے تب بھی حرج نہیں، جائز ہے. اور کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر پڑے، جب بھی پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگے گا وہ مستجاب ہوگی، قبول ہوگی، تو دعا کرے. اور اگر وہاں جائے مدینہ شریف تو اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے جب وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. جیسے میرا جو تجربہ رہا ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہی، جو امیر سنت کا میں نے یہی طریقہ دیکھا ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہی جو وہ سب سے پہلی حاضری خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، واہ پھر دیگر مقامات پر، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. تو مجھے اگر کوئی جیسے کوئی مسئلہ اگر درپیش ہوا تو میرا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ شہر مدینہ حاضری بھی تو پہلے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے دی، اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان سے عرض کی کہ میرا یہ معاملہ ہے اور میں ابھی جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں، تو آپ نے سفارش کر دیں. اللہ اکبر. پھر جو ہے وہ دوبارہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ کے چچا جان کے پاس سے ہو کر آیا ہوں اور ان کی سفارش لایا ہوں کہ بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ اب حل فرما دیں، اللہ سے دعا کر دیں، اللہ سے مجھے یہ چیز لے دیں. واہ، بہت پیاری بات حضور آپ نے اس کو میں نے مجرب پایا ہے، کیا بات ہے، کیا بات. یعنی مجھے اس سے جو ہے وہ جو چیزیں وہ ملی ہیں جو مجھے مراد تھی. تجربہ ہے بار بار کا جی ہاں. یوں ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب پر، ایک مدنی چینل کے ناظرین یقیناً بے شمار عطائیں فرمائی ہیں، اور ان عطاؤں کی یوں سمجھیں کہ جھلکیاں جو ہیں وہ اب بھی ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس طرح سے فیضیاب ہوئے. حضور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو اب یوں عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اب یہاں عرض کیا جا رہا ہے کہ حضرت حمزہ کے یہاں سے ہو کر آئیں. تو ان محبتوں کا، ان واسطوں کا، ان وسیلوں کا یوں تصور پیش کرنا، اس کا کوئی خاص فائدہ ہے؟ دیکھیں یہ سنا ہے بعض لوگوں سے یہ اس طرح والا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بارگاہ میں جائے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میں جو حضرت حمزہ کو عرض کرے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کی بارگاہ میں جو وہ عرض کر دیں کہ میرا یہ کام کر دیں. پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں عرض کرے کہ میں جو آپ کے چچا جان کی سفارش لائے ہوں، آپ کے جو چچا جان ہیں. اصل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، سبحان اللہ. اور جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو اس کا جو بڑا رنج بھی تھا احد شریف میں. اچھا پھر یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد شریف جاتے تھے اللہ اکبر. اپنے چچا جان کی قبر پر اور دیگر جو ہے وہ شہدائے احد کی قبروں پہ. تو وہاں جانا جو ہے وہ قبرستان جانا، شہدائے احد کی بارگاہ میں جانا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طریقہ تھا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. اور یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نسبت کا ایک احترام بھی ہے کہ نبی ان سے پیار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رشتہ بھی ایسا، ایک تو چچا تھے، 2 سال کا فرق تھا، اور دوسرا جو ہے وہ رضاعت کا بھی رشتہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لے لیتے ہیں. میرا سوال ہے، والدین میں اگر علیحدگی ہو جائے تو اس صورت میں اولاد کیا کرے؟ دیکھیں خدا نخواستہ اگر والدین میں علیحدگی ہو جائے تو چونکہ یہ میاں بیوی تھے یہ الگ ہو گئے، جبکہ اولاد کے لیے وہ باپ ہی رہے گا مرد، اور جو عورت ہے مطلقہ عورت جو ہے وہ اس شوہر کی جو بیوی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ماں ہی رہے گی. تو اس کے لیے کہ اولاد کے لیے دونوں کے حقوق جو ہے نا اس پر عمل کرنا لازم ہے، ان کا ادب کرنا لازم ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ جو حکم شریعت بھی ہے کہ لڑکا 7 سال تک اور لڑکی 9 سال تک ماں کے پاس رہیں گے یہ. اچھا اب چونکہ بچہ جو ہے وہ ماں کو دیکھتا رہتا ہے عمومی طور پہ، تو بچہ یوں ماں سے مانوس ہوتا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ جیسے ہی 7 سال کا ہو جائے تو اب لڑکے کو باپ کے پاس بھیجنا پڑے گا، اور لڑکی جو 9 برس کی ہو جائے تو اس سے بھی باپ کے پاس بھیجنا پڑے گا. اب باپ کا حق ہے ان کی پرورش کرنا. ان دونوں صورتوں میں یعنی لڑکا اور لڑکی
ماں کے پاس ہے، ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نفقہ باپ پر ہی ہے، لازم ہے. نفقہ یعنی ان کا خرچہ وغیرہ ان کا باپ خرچہ وغیرہ جو ہے نا وہ باپ دے گا. صحیح. اب اگرچہ کہ باپ اگر ایسا ہے کہ وہ خرچہ نہیں دیتا تب بھی جو ہے وہ اولاد پر باپ کا ادب لازم ہے. اب جب اولاد بڑی ہو گئی، اب چونکہ اس نے ماں کو دیکھا، اب جب اولاد بڑی ہو گئی تو بعض کو کیا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے اولاد سے کہ باپ سے نہیں ملنا، باپ سے یوں نہیں کرنا، نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اب اگرچہ کہ ماں اپنی اولاد کو یہ حکم دے رہی ہے، جب بعض کو ماں یہ بھی کہتی ہے میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ ساری باتیں بھی کرتی ہے عورت ہے نا، تب بھی جو ہے وہ اولاد پر یہ بات ماننا لازم نہیں، بلکہ اگر پریشر میں کچھ ہے تب بھی یہ چپ کر جو ہم اپنی ماں سے چپ کر اپنے باپ سے ملے گا. اور اگر باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو پیسے بھی دے گا، اس کی مدد بھی کرے گا. یعنی والدین کے صورت میں بھی جو حقوق اولاد پر بنتے ہیں اولاد کو پھر بھی وہ ادا کرنا. وہ ادا کرنے ہے، ہر حال میں ادا کرنے وہ. اور اگر یہ ماں جس طرح آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، جی تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ معاشرے میں اولاد بڑی پریشر میں آ جاتی ہے اس پر، اور پھر وہ یوں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اب باپ کا حق ادا کریں ورنہ دودھ کا مسئلہ بنا رہے گا. تو ویسی صورت میں ایک تو یہ ماں کا جملہ کہنا ہی کیسا ہے؟ نہیں، ماں کا جملہ تو اس پہ کوئی حکم شریعت تو کوئی ہے نہیں کہ دودھ معاف نہیں کروں گے، تو یہ دودھ بخشا کب تک یہ معاف کہہ دے. اچھا دودھ معاف نہیں کروں، جو ہاتھ سے جو کھانا کھلایا وہ، جو پانی پلایا وہ، تو یہ بھی ماں کہہ دے جو میں نے تجھے بچپن میں کھلایا وہ معاف نہیں کروں گی، جو تجھے بچپن میں دیا وہ معاف نہیں کروں گی، تو یہ بھی کہہ دے ساتھ میں. تو خیر یہ اس بات کی کوئی ایسی اصل نہیں ہے، یعنی اس بات میں کوئی بندہ ٹینشن نہ لے کہ میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. اگر ایسی صورت میں ماں جو ہے وہ باپ کی طرف جانے سے روک رہی ہے یا باپ کی طرف قطع رحمی والا یہ گناہ گار ہے ماں، ادھر ماں گناہ گار ہے، ماں بالکل گناہ اولاد گار اس کی نہ مانے، اولاد اس کے نام ہے. اسی طرح باپ اگر ماں سے ملنے سے روکتا ہے تو اب باپ گناہ گار ہوگا. تو بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اولاد جو باپ کے پاس رہ جاتی ہے، تو اب جو ہے وہ باپ گناہ گار ہوگا اپنی اولاد کو ماں سے ملنے سے روکنے میں. اولاد کو چاہیے کہ حکم شریعت پر عمل کرے، اس کے لیے دونوں برابر ہیں. کیا بات ہے. حکم شریعت سیکھنا بھی ہوگا اس کے لیے اور سمجھنا بھی ہوگا، پھر عمل کرنے میں بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسانی ہوتی چلی جائے گی. مزید کچھ کال لے لیتے. باپ اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارے تو ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے خدا نہ خاصا باپ اگر ایسا ظالم ہے کہ جو اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے، تو اب جو ہے وہ اولاد کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اس نے اخلاق کے ساتھ آڑے آئے، ماں کو مار کرنے سے نہیں ظلم سے بچائے. جیسے آڑے آ جائے، باپ کو کہے کہ ہم آپ کو مارنے نہیں دیں گے، جیسے بیٹا کہ میں آپ کو مارنے نہیں دوں گا اپنی ماں کو، دھمکی نہیں دے سکتا کہ اگر آپ مارو گے تو میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں گا، یہ نہیں کر سکتا. یا برا بھلا نہ بولے، چونکہ یہ میاں بیوی کا میٹر ہے، یہ ان کا میٹر ہے، یہ اس کے لیے تو یہ وہی باپ ہے، اس کے اوپر تو وہی ادب کرنا ہے. البتہ بھی ہے کہ اپنے باپ کو یہ گناہ سے بچائے، ظلم سے بچائے. روئے باپ کے سامنے گر گڑائے، ہاں روئے، بالکل قدم پکڑ لے اس کے، بالکل منت سماجت کرے، یہ بالکل تڑیاں لگانے والا انداز یہ یہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. لاہور سے مظہر اقبال اتاری، جانشین امیر السنت کا بہت پیارا سلسلہ آداب زندگی، ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا سلسلہ ہے. حضور میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں. اچھا یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے امام اہل سنت کا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. تو اس میں یہ ہے کہ کرو مدح اہل دول رضا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں یا مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو میں مدح کروں، ان کی تعریف کروں، تو یہ پڑے اس بلا میں میری بلا، کہ اس بلا میں جو میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے حبیب کا، یعنی میں تو اپنے جو ہے وہ آقا جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، میں ان کا جو ہے میں فقیر ہوں، ان کا گدا ہوں. میرا دین پارائے نہ نہیں، کہ میرا دین جو نا یہ اس پہ نہیں ہے کہ میں جو نا پیسوں کے عوض وہ کسی کی جو ہے وہ تعریف کروں، یا روٹی کے عوض وہ کسی کی تعریف کروں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارا انداز ہے. وہ تعریف کے لیے زبان کھلنے کا بھی اگر کبھی تصور کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہی کھلے. بالکل. اور اس میں جو ہے وہ میرے ذہن یہ چیز بھی آئی، پچھلی امتوں میں بعض نے پیسے لے کر آقا میں لائی
में रद्द बदल की, اللہ मालदारों के लिए जो वो तब्दीली की। اللہ तो चूंकि वही कि मेरा दीन पा रहे ना नहीं, तो उन्होंने पैसों के वश अपना दीन बेचा। और यहाँ तक कि यानी ऐसी मुबारक किताब में इन्होंने तहरीफात की कि आज अब हमारे सामने अगर वो आए वो किताब, हम तो ज़ाहिर है कि उसे कि जो वही हम कहेंगे ना कि जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया हमारा उस पर ईमान है। तो तौरात शरीफ भी हक़ है, ज़बूर शरीफ भी हक़ है, इंजील मुक़द्दस भी हक़ है, हमारा इन किताबों पर ईमान है। तो इन मुक़द्दस किताबों पर जो है वो उन्होंने इन मुक़द्दस किताबों में तहरीफात की, तब्दीली की कि जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और नबी पर नाजिल फरमाया, तो गोया कि वो पैसे लेकर वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने यूँ नहीं यूँ फरमाया, اللہ उसके नबी पर यूँ नहीं यूँ उतारा। तो वही कि मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, कि हमारा जो दीन है वो पैसों वाला नहीं है कि हम पैसों के बदले जो ना मसाइल तब्दील कर दें। بالکل جی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے تو قرآن کو خاص یہ شرف اور اعزاز بھی بخشا ہے کہ اس پر تحریف، اس میں تبدیلی ایسے ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں اگر لگ جائے نا، مثال دے رہا ہوں، نہیں کر سکتے۔ حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ توریت، زبور، انجیل، ان مقدس کتابوں کا آپ نے نام لیا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ بالکل یقین، ایمان یعنی یقین کہ یہ حق ہیں، یہ کتاب اللہ ہے۔ لیکن یہ بھی تو ارشاد ہوا جس طرح آپ نے گفتگو میں ہی فرمایا کہ ان میں تبدیلی بھی کر دی گئی، تو اب جو تبدیلی ہے مرضی سے ملا دی ہے، ان پر ایمان لانے کے حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ ان پر تو ایمان نہیں لایا جائے گا، نظر کو تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں آئے نا وہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو ہم یعنی یہی جملہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ تحریفات ہے کیا ہے، اور چونکہ ویسے ہی جو وہ پچھلے احکام جو وہ منسوخ ہو چکے ہیں، جب بھی کوئی نیا رسول آتا ہے تو وہ نئی شریعت لاتا ہے۔ رسول کی تعریف یہی ہے کہ نیو شریعت لانے والا، لیکن نبی جو ہے وہ جو شریعت تھی وہ اسی کی جو وہ تبلیغ کرے گا، جو کہ رسول نیو شریعت لائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی، اور حضرت ہمارے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی، تو وہ احکام منسوخ ہو گئے۔ وہ بھی حق تھے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی جو وہ احکام الہی تھے، یہ بھی احکام الہی۔ بشریعت محمدیہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو انجیل مقدس کے جو احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے، اس وقت کی جو شریعت عیسیٰ تو منسوخ ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب تشریف لائیں گے دوبارہ زمین پر، جب نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے، جو کہ ابھی تو آسمان پر ہیں، اور یہ جو وہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے، 4 انبیاء کرام یہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام، یہ چاروں حضرات جو ابھی تک اس موت کے دروازے سے نہیں گزرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے، تو یہ وہی قرآن پاک کی تعلیم عام کریں گے، سبحان اللہ، شریعت محمدیہ سبحان اللہ، کی جو ہے وہ سب کو جو وہ تعلیم دیں گے۔ کیا بات ہے، عظمت قرآن کی بھی اس میں کتنی عظیم بات ہے نا، کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور جو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رب نے نازل فرمایا اسی کی تبلیغ فرمائیں گے، اسی کی۔ بالکل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا ذمہ خود لیا ہے، کہ چونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ دیکھیں قرآن پاک کا معجزہ کہ ہمارا بچہ ایسے من و عن یاد کر لیتا ہے۔ یعنی اتنی ضخیم کتاب ہے، کوئی عام کتاب آپ لیں، جی، یعنی اتنی سی کتاب لے لیں اور آپ بتا دیں کہ اس کتاب کے کتنے حافظ ہیں، کتنے یاد کرنے والے ہیں، جو کہ قرآن پاک کے آپ کو دنیا بھر میں کئی حافظ آپ کو مل جائیں گے۔ ایسے ہی تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اگر کوئی بندہ تحقیق کرنے نکلے، دیکھے کہ اتنی کتاب، اتنی ضخامت والی کتاب کتنے لوگوں کو یاد ہے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن پاک واحد کتاب ہے کہ جس کو یاد کرنے والے اتنے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور کوئی آپ کو ایسی دنیا میں کتاب نہیں ملے گی۔ کیا بات۔ مفتی مدار خان نعیمی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، آپ فرمات کوئی آیا جو بے دین تھا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ فخر کے طور پر کہا کہ تمہارے قرآن کے تو اتنے پارے مجھے یاد ہیں، تمہیں میری کتاب کتنی یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے قرآن کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سینے میں بھی اس کو باقی رکھنے کی ایک راہ دی ہے۔ تو یہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ مدری چینل کے ناظرین اللہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے، اور یہ بڑی برکتوں والا کلام ہے۔ نہ صرف اس کے الفاظ ہی کو پڑھنا برکت والا ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اس سے اور زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو تو آسان کر دیں نا، معنی و مفہوم، یعنی تفسیر پڑھ دے، تفسیر پڑھے، جزاک اللہ۔ تفسیر صراط الجنان ہے،
خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، یہ تفسیروں کا مطالعہ کریں. البتہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ میں پکڑنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ. اس کو جو ہے وہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور نظر بھی اس سے تیز ہوگی، اس کو دیکھے گا تو، واہ واہ واہ. اور اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے. منہ زبانی پڑھے تب بھی عبادت ہے، دیکھ کر پڑھے تو ڈبل ثواب ہے، کہ چونکہ وہ زیارت بھی کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ. اور چھو بھی رہا ہے، اس کا بھی ثواب ہے. کیا بات. مزید کال دی. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو عام حالت میں اٹھا بھی نہیں سکتا، یعنی بے وضو نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، اس کتاب کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. اہتمام کی ضرورت ہے. میرا یہ سوال ہے، اگر سفر میں قبلہ رخ معلوم نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو بھی علاقے ہیں نا، پاکستان، ہندوستان، چائنا وغیرہ، یہ تھائی لینڈ وغیرہ، بنگلہ دیش وغیرہ، ملائیشیا بھی اس میں آ گئے، تو یہ پورے علاقے جو ہے یہاں جو ہے وہ، ہاں بلکہ یہ بھی آ گیا، عمان وغیرہ بھی آ گیا، عمان، گوادر تو پاکستان میں، گوادر کے ساتھ جو ہے نا عمان، یہ بھی. تو یہ سارے علاقے جو ہے وہ، ان میں جو کیا کہتے ہیں وہ قبلہ رخ ہے وہ غروب آفتاب کی طرف ہے، کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے غروب ہوگا مغرب. مغرب کی طرف. تو اب یہ ہے کہ ہمارا ہم سفر میں تو ہم دیکھیں کہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے یہی قبلہ رخ ہے، تو اس کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورج جیسے دن میں طلوع ہوا صبح، تو اب جہاں طلوع ہوا ابھی غروب یوں ہی ہوگا، یعنی اگر یوں طلوع ہوا تو یوں تو جائے گا نہیں، نہ ادھر بھی نہیں جائے گا، رائٹ لیفٹ نہیں جائے گا، بالکل سیدھا جائے گا. تو جو غروب ہوگا، جو غروب کی ڈائریکشن ہے، یعنی طلوع ہوا تو مشرق ہے نا، تو پیٹھ رکھے گا طلوع کی طرف، تو اس کا سینہ کعبے کی طرف، چہرہ کعبے کی طرف ہے. صحیح. اچھا، اب رات میں بعض کو مسائل ہوتے ہیں، تو رات میں 3 ستارے ہیں کہ وہ پورے ایک لائن سے ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ اس طرف ہے یا اس طرف. خیر ان میں یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے محراب وغیرہ دیکھ لیجیے دوران سفر، ان کا رخ دیکھ لیجیے اس طرح پھر ڈائریکشن. اچھا، مسجدوں کے محراب بھی نہیں ہے تو یہ کہ وہاں مسلمان اگر ہو وہ اگر بتا دیں، اب مسلمان بھی نہیں ہے بتانے والا، تو اب یہ تحری کرے گا جہاں اس کا دل جمے، تو اس طرف یہ نماز پڑھے. اب اگر دوران نماز دل کہتے نہیں قبلہ ادھر نہیں اور ادھر ہے، تو اب بھی جو ہے وہ رخ پھیر لے. اب بعد میں پتہ چلا نہ قبلہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، بچوں اس نے تحری کی تھی، تو اب جو ہے وہ اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر تحری نہیں کی تھی اور یوں ہی اس نے نماز پڑھ دی، اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ قبلے کی طرف یہ کھڑا تھا تب تو نماز ہو جائے گی، اور اگر قبلہ رخ نہیں تھا تب نماز نہیں ہوگی. صحیح. یعنی ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے. سورج کا نکلنا اور غروب ہونا یہ بھی ہماری زندگی میں اس طور پر بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اس سے سمت قبلہ بھی معلوم کی جا سکتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پر رہنے والے کے لیے یوں ہی نہیں ہے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے نہیں، تو وہیں قبلہ. جیسے افریقہ میں نہیں ہے اس طرح. افریقہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے اگر ہمارا قبلے کی طرف رخ ہے نا، تو سورج جو ہے وہ طلوع سیدھا کی طرف سے ہوتا ہے. اس طرح اللہ، آپ نے ابھی اس وقت بھی ماشاءاللہ تحریک گویا کہ فرمائی ہے کہ کس طرف سے سورج نکل رہا. کوئی خاص ہے اس وہاں کی نماز ایسی یاد ہو؟ جیسے مجھے ایسا لگا کہ آپ کوئی منظر ذہن میں لا رہے تھے نماز کا. ہاں، اس میں یہ کہ ایک بار ہم فجر کی نماز ادا کرنی تھی، تو کیونکہ وہاں میرے ذہن میں تھا کہ قبلہ اس طرف ہے. اب بعض کہتے ہیں نا وہ کمپاس ہے نا، وہ تو ذرا کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے. موبائل والا جو موبائل میں جو کمپاس ہوتا ہے، تو اصل تو وہی کمپاس ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا پھر بھی. تو اس میں یہ کہ فجر کی نماز ادا کرنی تھی، اب یہی تھا کہ یہ قبلہ ہے، تو سیدھا کی طرف سورج طلوع ہوگا نا، سیدھا کی طرف دیکھنا تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا. تو یہ کہ یہ قبلہ ہے، یعنی یہ سورج کی روشنی ہے تو یوں قبلہ ہے، یوں بھی نہیں، یوں. یہ وہ مسائل ہیں جو واقعتاً سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بالخصوص جو مدنی چینل کے ناظرین سفر میں رہتے ہیں، سفر زیادہ کرتے ہیں، تو زیادہ ان مسائل کی طرف آنا بھی چاہیے، رغبت بھی بڑھانی چاہیے، سیکھنے کا بھی ذہن بنانا چاہیے. مزید کچھ کال دیجیے. صاحبزادے عطار کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، سردیوں میں بچوں کو کیا کھلایا جائے جس سے بچوں کی صحت بھی بن جائے اور جسم کو سردی کم محسوس ہو؟ مدینہ شریف جانے کے لیے ہمیں کون سا عمل، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بلاوا بھی جلد آ جائے؟ ماشاءاللہ، کافی سارے سوال ایک ساتھ.
اللہ کریم آپ کو بعد آبازِ مدینہ نصیب فرمائے، آپ کو عمرہ نصیب فرمائے۔ سردیوں میں جو وہ گرم چیزیں کھلانی چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے کہ سردیوں میں جو وہ ایسے پھل آتے ہیں کہ جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور گرمیوں میں بعض پھل ایسے ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ البتہ بعض ایسے ہی پھل ہیں کہ جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جیسے آم گرمیوں میں آتا ہے، اس کی تاثیر گرم، کھجور گرمیوں میں آتی ہے، تاثیر گرم۔ کھجور جو وہ یہ سردیوں میں کھانی چاہیے کہ یہ گرم ہے، گرمیوں میں کھائے تب بھی حرج نہیں ہے۔ جیسے یہ جو ہے نا خشک میوہ، جیسے اخروٹ ہو گیا، مونگ پھلی ہو گئی، پستے وغیرہ، کاجو وغیرہ، یہ بندہ سردیوں میں کھائے۔ اب اگر اخروٹ وغیرہ نہیں لے سکتا، بادام وغیرہ نہیں لے سکتا، تو ہے نا غریبوں کا جو خشک میوہ مونگ پھلی ہے، مونگ پھلی، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، طاقتور چیز ہے، غذائیت والی چیز ہے، یہ کھائیں۔ اور مدینے کی حاضری کا وظیفہ الگ۔ مدینے کی حاضری کے لیے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ الکریم سارے راستے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس اور رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، اگر گھر ہے تو جھوپڑی ہے، یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس جھوپڑی میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا پکا، تو حاضر مدینہ کیسے ہوں، یعنی مدینہ شریف کیسے حاضر ہوں، یہ نہ دیکھے، بس یہ درود شریف پڑھے۔ مسبب الاسباب رب تبارک و تعالیٰ ہے، کیا بات، وہ راستے کھولنے والے۔ کیا بات۔ ایسے واقعات ہے نا کہ بندہ بالکل غریب ہے، کوئی آیا، جیسے کہ ہے نا واقعہ، اب خیر اس میں تو اس طرح کا نہیں ہے، آپ چلے میں سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص کو جو ہے نا وہ خواب میں بتایا گیا کہ فلاں کو مدینے لے جاؤ، اس نے کہا فلاں کو تو جانتا نہیں ہوں، پھر اس کو خواب آیا، خواب میں ایک اشارہ دے گا فلاں کو لے جاؤ۔ تیسرے دن پھر ہوا کہ فلاں کو لے جاؤ اور یہ اس کا نمبر ہے اور یوں ہے یہ رابطہ وغیرہ۔ پھر اس نے رابطہ کیا، اس نے کہا نہ کوئی ایسا شخص ہے تو بظاہر کوئی جیسا نیک لگ ہی نہیں رہا یہ، تو خیر اب لے گیا، یہ سفر میں ساتھ رہے۔ اب یہ کہ جب مکہ شریف جب جدائی تھی تو اس شخص نے کہا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں، پتہ نہیں دوبارہ کب آنا ہو، کب مجھے آنا نصیب ہوئے تو یہ لے آیا ہو۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھ دو، پھر پتہ نہیں کب مجھے یہاں آنا ہو۔ اس نے کہا بھائی دیکھو جلدی کر لینا، ہماری جو گاڑی روانگی ہے، گاڑی نکل نہ جائے، پھر فلائٹ نہ مس ہو جائے۔ اب یہ گیا اندر، یہ شخص نوافل ادا کرنے، اب یہ شخص انتظار کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار اس کو میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آ جائے، جو اس کو تو یہ نا کہ بظاہر نہ کوئی ایسا ہولیا، نہ کوئی نہ نیک، نہ بس میں لے آیا اس کو، مجھے جو کہا گیا۔ اب جب اس کو اندر یہ پہنچا ڈھونڈنے کے لیے، دیکھا تو وہ تو سجدے میں تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی جلدی کرو، کیا کر رہے ہو؟ تو ہلایا تو وہ تو انتقال کر چکا تھا، بڑا جھٹکا لگا۔ اب جب یہ اس کے گھر پہنچا تو اس کی زوجہ سے پوچھا کہ اس کا کیا ایسا عمل تھا؟ اس نے کہا کہ یہ جب بھی سامان لاتا تھا گھر کے لیے تو ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ ہے، تو یہ جو فروٹ وغیرہ جو چیزیں ہمارے گھر کے لیے لاتا نا، اپنے گھر کے لیے، تو یہ اس کے لیے بھی لاتا، وہاں کے لیے ان کے بچوں کے لیے بھی لاتا، اور یہ جو ہے وہ رکھ کر بس دروازہ بچا کے نکل جاتا، اور وہ غریب جو عورت تھی وہ اٹھا لیتی اور اسے دعا دیتی تھی کہ یا اللہ جب اس کا آخری وقت ہو تو یہ مکے میں ہو۔ اللہ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے، کون سی نیکی پسند آ جائے، درود پاک بھی پڑھتے رہیں اور خیر خواہی خیر خواہی کرتے رہیں، غریبوں کی دل جوئی کریں، مدد کریں، اللہ کریم رحمت فرمائے، آمین۔ اور وہ کام کرنے کی سعادت دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ کچھ مزید کال دیجیے۔ کیا شارک اور بلو ویل مچھلی کھانا حلال ہے؟ ہاں بالکل، شارک مچھلی کھانا حلال ہے، اللہ، اور ویل مچھلی کھانا بھی حلال ہے، بالکل جائز ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ چلے زبردست، مزید کال دیجیے۔ ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے تو دوسرے شخص کو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مظلوم کیا کرے؟ مظلوم اپنے کو بچائے، اور ظلم سے نہیں بچا سکتا تو صبر کرے، دعا کرے اس کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیگر لوگوں سے فریاد کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ میرے پر ظلم کر رہا ہے اور آپ نے میری مدد کریں، مجھے بچائیں، یعنی فریاد اس سے کرے کہ جو اسے بچا سکتا ہو، یعنی ایسے لوگوں سے بات نہ کرے کہ جو اسے نہیں بچا سکتے، پھر تو ذرا غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوگا وہ، یعنی ایسے اگر برائی بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے مارتا ہے، میرے ساتھ یوں کرتا ہے، میرے ساتھ یوں کرتا ہے، تو ایسے برائی ہو گئی نا، اس کو پتہ ہے نہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، نہ یہ میرے پیسے دلا سکتا ہے، نہ ہی مجھے مار سے بچا سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی غیبت اور گناہ میں پڑے گا، الٹا جو نا یہ اس کی مار بھی کھا رہا ہے، اس کو نیکیوں کا تحفہ بھی دے رہا ہے،
तोड़ मार और ये ले नकियों के तोहफे, इसको यूँ समझ लीजिए। दुआ क्या करें, हालांकि इस पर तो जुल्म हो रहा है, इससे तो बद्दुआ निकलेगी इसके लबों। हाँ ये तो एक ज़र कि जब बद्दुआ तो उसकी निकलेगी मजलूम की, और मजलूम की आह से बचना चाहिए। हम समझते हैं कि शायद कोई मारना पीटना ही जुल्म करना है, इसके अलावा भी कोई सूरतें हैं? हाँ बिल्कुल, पैसे दबा लेना, घूर के देखना, वो गुस्से से देखते रहना कि जिससे उसे दिल में खौफ पैदा हो। कहते देखा है ना, बोला ही है किया तो नहीं है, देखा ही है किया तो नहीं है, अगर करेंगे तो फिर जालिम ठहरेंगे। एक अवामी कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है। तो देखना ये तो करना ही हुआ ना। हाँ, इस तरह देखना ये भी ज़रा जुल्म है। अब चूँकि इसको यूँ समझ लीजिए कि डाकुओं की जमात आ गई, अब जो है वो डाकुओं को जो सरबरा जो अमीर है, अब क्या हुआ कि सबको अलग कर दिया। एक बंदे को उसने अलग कर दिया डाकुओं ने, चले हमारे मोहल्ले का इसको जाने दो, उसको अलग कर दिया, बाकी सबको लूट रहे हैं। अब जो डाकुओं का जो अमीर था, डाकुओं की जमात का, उसने खाली इशारा किया, क्या ख्याल है, उसने खाली इशारा ही किया है, डाकू क्या करेंगे, जो उसके माते थे वो तो उसको लूट ही लेंगे ना, चलो तू भी आ जा लाइन में, इशारा ही है। उसने खाली इशारा किया, आँख से क्या है, उसने लूटा थोड़ी है कोई, वो बोला थोड़ी है, ना जबान से बोला ना हाथ से क्या, खाली आँख से क्या, वो यूँ खाली गर्दन हिला दी, तो क्या इशारा ही क्या है ना, और क्या क्या है। लेकिन ये इशारे से भी जुल्म पूरा ही करेंगे, जुल्म तो पूरा ही हुआ ना। मजलूम क्या करे, इस पर भी रहनुमाई हमारी हुई। और जालिम भी ऐसा नहीं है कि मजलूम अगर उसका हाथ नहीं पकड़ पा रहा या उसके जुल्म से ऐसे अपने आप को नहीं बचा पा रहा, तो जालिम को खुली छुट्टी है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह करीम हमें लोगों के हुकूक गसब करने से, दबाने से, छीनने से महफूज फरमाए। आमीन। मज़ीद एक कॉल दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा सिलसिला है आदाब ज़िंदगी, और मेरे शहज़ादे हजूर से ये सवाल है कि मदीना शरीफ में हम रह रहे हैं, मदीना शरीफ के रहने का आदाब भी बता दें, और एक परेशानी है उनके लिए दुआ भी कर दें। अल्लाह करीम आपकी परेशानी दूर फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। एक मदीना शरीफ का आदब बहुत है, उसके लिए रफ़ीक़ुल हरमैन का मुताला फरमाए, और आशिकान रसूल की 130 हिकायत उनका मुताला फरमाए। वो किताब पढ़ लें, मुताले में ज़रा ज़रूरी हर कोई समझ पाए। ये अच्छी किताबें मेरे लिए सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की हैं, तरबियत भी है इसमें। और जो मदीने में रहे, जिनका रहना, ऐसे भी वाक़यात हैं कि जिनका रहना कबूल कर लिया गया, वो कैसे रहा करते थे, कैसा नियाज़बंदी वाला अंदाज़, कैसे अदब वाला अंदाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का हुआ करता था। अगर मक्का शरीफ में हाजिर हैं तो खाना काबा का, हरम शरीफ का किस तरह एहतराम किया करते थे, ये देखने वाले सुनने वाले बातें हैं। अल्लाह करीम जो आशिकों के साथ हमें जाना नसीब फरमाए, हाज़िरी नसीब फरमाए, तो देखने को भी मिलेगा। लेकिन अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने कई वाक़यात ऐसे हैं जो इन किताबों में जमा कर दिए हैं। हम इन्हें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इश्क़ मदीना भी बढ़ेगा, मोहब्बत मदीना भी बढ़ेगी। तो हुज़ूर सिलसिले की आखिरी बात अगर इख्तिताम पे कुछ इरशाद फरमाए, कोई ख़ास पैगाम अता करें। ये है कि रमज़ान शरीफ की अब अनक़रीब आमद है। सुभान अल्लाह। ये पहले तो रजब आएगा, माह हराम आएगा, तो ये कि रमज़ान की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। और दाऊद इस्लामी के तहत जो एक माह का एहतिकाफ़ होता है ना पूरे रमज़ान का, मैं इस्लामी भाइयों से ये अर्ज़ करूँगा कि वो एहतिकाफ़ करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें और नियत करें कि इंशाअल्लाह करीम हम पूरे रमज़ान का एहतिकाफ़ करेंगे, कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे रमज़ान का एहतिकाफ़ भी फरमाए शब कदर को तलाशने के लिए। अल्लाह करीम हमें नेकियां बढ़ाने का ज़ौक़ नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं सिलसिला करने में अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, मालिक करीम अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अखलाक अच्छे हो, किरदार सुथरा हो, यार मैं सीख जाऊं आदाब जिंदगी।